آپ جب اجلاس کر رہے تھے تو اس وقت پرویز الہی کا ایک بیان آیا اور اس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے ان کو کہا کہ 25 تاریخ کو آپ کی زبان لٹک رہی تھی اور انہوں نے پی ٹی آئی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا پرویز الہی نے. اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا. یہ پرویز الہی نے کہا ہے بھلی عدالتیں کچھ بھی کرے گورنر کا حکم غیر آئین کا. دوسرا چھوٹا سا سوال ہے آپ نے ایک تصویر کیا نکلوائی اس پر ادھم مچ گیا ہے. آپ نے بچوں کے ساتھ ایک تصویر نکلوائی اس میں آپ نے اپنے نانا کی روایت برقرار رکھی. وہ تصویر بھی ہم نے دیکھی آپ نے اپنی والدہ کی روایت برقرار رکھی. کیا یہ جرم ہے آپ کا کہ آپ اپنے بڑوں کی روایت کو برقرار رکھیں تو آپ پر اتنی تنقید ہو آپ کے جوتے کوٹ سے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے، پرویز الہی صاحب ایک بڑا سینئر سیاستدان ہے اس ملک کا، اور اس نے سوچ کے اگر کوئی بیان دیا ہوگا اس نے سوچ کے دیا ہوگا. میرے ویسے ہمارا اتحاد کے اندر آئی انڈرسٹینڈ کہ ماضی میں بہت غلط رویہ اپنایا گیا، مگر میرا تو اپنے جماعت میں بھی اور اپنے اتحادیوں میں بھی ہمیشہ میرا مشورہ یہی رہا ہے کہ ہمیں سیاسی فورسز کو انگیج کرنا چاہیے، انگیج رکھنا چاہیے، ماضی کو بھولنا چاہیے، آگے بڑھنے کے لیے راستہ ڈھونڈنا چاہیے. انفارچونیٹلی کچھ ایسے کیو لیگ نے سٹیپس لیے جس سے کافی دکھ جگہ جگہ پہنچایا گیا اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے ٹائم شاید لگے. جہاں تک اعتماد کا ووٹ ہے اس کو تو لینا پڑے گا. اگر اس نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے تو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. ہم کسی غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی کام کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سیاسی اور قانونی اور جمہوری لڑائی ہوگا اور جو مناسب لوگ ہیں اس پہ وہ بات کریں گے. جہاں تک آپ ہمارے دورے کی بات کر رہے ہو، ہم تو مسلسل جاتے رہتے ہیں. دادو تو ہمارا تب سمجھو دوسرا ہی گھر ہے، اور خاص طور پہ اب یہ سیلاب کے بعد جو ہم نے اپنے آنکھوں سے پورا ملک میں دیکھا ہے، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو، بلوچستان ہو، صوبہ سندھ ہو، جگہ جگہ جیسے میں کہتا آ رہا ہوں کہ یہ قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا. اور میں ایک اسکول بلڈنگ میں گیا تھا اس دن. میں اس لیے اسکول بلڈنگ میں گیا تھا تاکہ میں دنیا کو دکھا سکوں، پاکستان کو سمجھا سکوں کہ یہ نہ صرف ایک موسمی تبدیلی کا کرائسس ہے، نہ صرف ایک ہیلتھ کرائسس اس کے نتیجے میں واٹر بورن ڈیزیزز سے لے رہے ہیں، نہ صرف ایک معاشی بحران پیدا کیا گیا ہے، ہمارا زراعت سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک نقصان پہنچا ہے، مگر ایک تعلیم کا کرائسس بھی پیدا ہوا ہے. میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں، آج بھی ریپیٹ کرتا ہوں کہ سندھ کے 47% ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے، اس سیلاب کے بعد 47% of Sindh's educational infrastructure has either been damaged or destroyed by the floods. 50% of Sindh's school-going children used to go to the 47% of schools that are now damaged or destroyed, which means as a result of this one monsoon spell, as a result of this one flood, 50% of Sindh's children are facing an educational crisis. They can't go to school. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ہم جب وہاں گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا جس جوش کے ساتھ، جس جذبہ کے ساتھ، جس خوشی کے ساتھ ان بچوں نے ہمارا استقبال کیا. ہم اگر گئے تھے تو ان کے لیے گئے تھے، ان کو خوش کرنے گئے تھے. پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ونگ تو خوش کرنے کے لیے ہم نہیں گئے تھے. ہم گئے تھے تاکہ ہم ان کے مسائل کو آپ کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھ سکے، اور ہم جاتے رہیں گے، ان کے ساتھ دیتے رہیں گے. تنقید تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کرے، سیاسی مخالف جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں. کاش جتنا ٹائم وہ ہمارے جھوٹوں کو یا ہمارے کپڑے کو یا پتہ نہیں کون سے باتیں کا تنقید میں ایفرٹ ڈالتے ہیں، مطلب وہ پورے دن رات جاگتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، ٹرینڈز چلانے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے، اتنا ہی ٹائم اگر وہ اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے میں لگاتے تو پورا ملک کا فائدہ ہوتا. اب آپ سندھ کو مدد نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہ کرے، بلوچستان کو نہیں مدد کرنا چاہتے ہو تو نہ کرے. جہاں آپ کا اپنا ذمہ داری ہے، جہاں جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخوا ڈوبا ہوا ہے،
وہاں کے متاثرین کو تو آپ مدد کرتے تھے، اس کے بجائے کہ آپ جو برا کام ہے اس کو تو تنقید کرے، جو اچھا کام ہے وہ اتنا گنجائش ہونا چاہیے کہ اس کا تعریف کرے، تعریف نہیں کر سکتے تو چپ رہو۔ چلو صاحب، اچھا چیئرمین صاحب، پاکستان کے لوگ انتظار میں ہیں کہ مہنگائی رکاؤ مارچ آپ نے کیا تھا، اب اس سے بھی ڈبل مہنگائی ہو گئی ہے۔ آپ کی حکومت نے کوئی اتنا بڑا ریلیف اور لوگوں کو نہیں دیا جس کو قابل ذکر ہم قرار دے سکیں۔ تو پیپلز پارٹی جو عوام کی پارٹی کہلاتی ہے، دعویٰ کرتی ہے اور بظاہر کچھ کوششیں نہ کرتی ہوئی نظر بھی آتی ہے، تو کب آپ کو بات کرنے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا چھوٹا سا ایک سوال کہ وہ سہولت کار کون ہے کس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ خان صاحب کے سہولت کار ابھی بھی کسی نے کا اس پہ میں آتا ہوں۔ جہاں تک معیشت کی بات ہے، اب اسی پہ میں نے آئی تھنک شروع میں اپنا اس میں کہا تھا کہ میرا پارٹی کے اندر سے بھی جو بھی معیشت کے بارے میں پوائنٹس اٹھائے گئے ان کو نوید قمر صاحب کا جو کمیٹی ہے ان پہ غور بھی کریں گے اور وزیر خزانہ کے سامنے رکھیں گے۔ جہاں تک ہمارا عوامی مارچ تھا، مہنگائی مارچ تھا دوسروں کا، ہمارا تو عوامی مارچ تھا، اس میں ہم نے جمہوریت کو بھی بحال کرنا تھا، پاکستان کو آئسولیشن سے نکالنا تھا، دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنا تھا، اور بالکل پاکستان کو معاشی بحران سے بھی نکالنا تھا۔ ہمارا مارچ اور باقی سب کچھ سے پہلے جو معاشی مشکلات پاکستان کا سامنا تھا وہ ایک قسم کے تھے، لیکن جو عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے وزارت عظمیٰ کے آخری مہینے میں معاشی فیصلے کیے، وہ تاریخ میں نہ کسی نے پاکستان میں ایسے کوئی حرکت کی، نہ دنیا بھر میں آپ کو کوئی ایسا اگزامپل ملے گا کہ کوئی وزیر اعظم جان بوجھ کے اپنا معیشت کو نقصان پہنچائے۔ کوئی وزیر اعظم جان بوجھ کے اب مطلب سمجھو کہ اس نے اپنا معیشت پہ خودکش حملہ کیا۔ اپنا جو معاہدہ تھا عالمی اداروں کے ساتھ ہمارا معیشت کے بارے میں، اس نے وائلیٹ کیا۔ وائلیٹ کرنے کے بعد اس نے پاکستان کو جو انفنڈڈ ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے بھی اتنا سبسڈی دیا جا رہا تھا جتنا آپ کو ہی اتنا سبسڈی دیا جا رہا تھا جتنا ایک ہاری کو، جتنا ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری کو۔ اور اس کی نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم ڈیفالٹ کے تھریشولڈ پہ پہنچ گئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کا جو فائنینشیل ٹیم ہے ان کا تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا، عمران کا معاشی خودکش حملہ سے بچایا گیا۔ آج بھی مسائل ہے، ابھی تک عمران کی مہنگائی کی سونامی چل رہا ہے، وہی بے روزگاری اور ٹیکسز اور کافی سارے ایشوز مسئلے آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ کون ان مسئلے کا حل کر سکتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے سامنے دو آپشنز ہیں، یا ہم عمران کو وہ موقع دے کہ وہ آئے اور ٹھیک کرے، مگر وہ کیسے ممکن ہے جب یہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے یہ سارے مسائل پیدا کیے، جنہوں نے ہمیں یہ معاشی بحران پیدا کیا، جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی قربانی کی وجہ سے وہ معاشی خودکش حملہ کیا، تو اس کا ہم حوالہ نہیں کر سکتے۔ باقی رہتا کون ہے؟ ہمارا جو اتحادی ہے، ہمارا جو ساتھی ہے، ہمارا جو الائز ہے، مسلم لیگ نواز، جو یہ نہ صرف آج بھی اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں مگر چند مہینے پہلے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرہ سے بچایا، یہ ایک بہت بڑا ان کا کامیابی ہے۔ اس کو ہم جتنا بھی اس کا تعریف کیا جائے وہ کم ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہم ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکتے تھے تو جو اس کا اثرات ہوتا مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، اس سے بھی زیادہ برا ہوتا۔ اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں جہاں خان کو 4 سال کا کھلا چھوٹ دیا گیا جس میں اس نے یہ معاشی بحران پیدا کیا، تو ایٹ لیسٹ ایک سال کے لیے موجودہ جو فائنینشیل ٹیم ہے ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان کو اس معاشی مشکلات سے نکالے۔